अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का वीला का अनवान है जनरल आसिम मनीर साहब। तो आज मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब से चंद बातें करना चाहता हूँ। गो के बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं बात, और करनी भी चाहिए। मैं भी अपने इस मुल्क में इनकलाब का हामी हूँ, और मेरा भी 40 साल से एक ही मोटो है कि इनकलाब इज़ ओनली सॉल्यूशन ऑफ कंट्री, कि इनकलाब के बगैर इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। मगर उसके बावजूद, यानी इतना इनकलाब का हामी होने के बावजूद, मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये बात करने पे मजबूर हूँ कि देखें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ नफ़रत की इंतहा है, उसमें कोई शक नहीं। मैं और आप सब हम इस जो है ना हमाम में नंगे हैं, इस गंगा में नहा रहे हैं कि हमें सबको जो है ना, किसी को अपने भाई से नफ़रत है, किसी को अपनी बहन से नफ़रत है, किसी को आपसे अपने चचा से नफ़रत है, किसी का अपने मामू से नफ़रत है, कोई जायदाद की वजह से नफ़रत कर रहा है, कोई लेन देन की वजह से नफ़रत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। मगर इन सारे मामलात का तल्लुक़ जो है ना, अगर उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ा जाए या दीन के साथ जोड़ा जाए तो हम सब गलत कर रहे हैं टोटली। क्योंकि जब हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत इस्लाम में जायज़ है ही नहीं, तो अगर वो मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं भी उतना ही गुनाहगार हूँ। तो हम सब गुनाहगार हैं। जनरल साहब, मैं मुख्तसर आपसे ये बात करता हूँ कि सारी दुनिया इस वक्त कह रही है कि चलें, मैं बाजवा साहब ने जो किया जाओ, उसके बाद दो आदमियों से, एक आदमी से दो गलतियां हुई, या आप आ गए तो आपको मिस गाइड किया गया, तो बेहतर है कि ये जो 1.5 साल से जारी जंग है ना, इसको ख़त्म किया जाए। और एक वही आदमी ख़त्म कर सकता है जिसके जो है ना दिल खुला हो, सीना खुला हो, और दिल में के अंदर जो है ना ईमान की शमा रोशन हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के डर उसके अंदर हो, तो वो कर सकता है। आम आदमी नहीं कर सकता। ये नफरत ख़त्म करना, हसद, बुग़्ज़, कीना ख़त्म करना, ये आम आदमी के बस का रोग नहीं है। ये बड़े दिल के लोगों का मामला है। जो बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं ना, वो ये कर सकते हैं। मेरे जैसे छोटे दिल के लोग या छोटे लोग जो इसी में जो है ना वो नफरत में मर जाते हैं, तो कब्र में इसका सबका साम होना है। तो मेरी चीफ ऑफ आर्मी साहब से गुजारिश है कि आप एक माशाल्लाह एक ऐसी अजीम कौम के अजीम सरबराह हैं, और एक ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं जहां आपकी दूरंदेशी आम लोगों से ज़्यादा है। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी बेहतरीन जानते हैं, क्योंकि इस सीट पे पहुंचने से पहले आपको तो सारी दुनिया के नक्शे का भी पता है, और सारी दुनिया की कैटेगरी का भी पता है, और अपने दुश्मनों का पता है, अपने दोस्तों का भी पता है। और फिर इस ओहदे पे पहुंचते पहुंचते आपको हर चीज़ की महारत हासिल है कि लड़ना किस तरह है, और लड़ाई किस तरह होती है, और किस तरह जवाब देना होता है। आपको बहुत सारे, यानी कि एक जनरल जो है ना वो हम समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद होता है, और उसके पास दूसरे लोगों से ज़्यादा शऊर होता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि बहुत सारे लोग आपसे मशवरा दे रहे हैं कि आप जाने दें, इस मुल्क की खातर अपनी ज़ात को पीछे कर दें। आपकी ज़ात को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया इमरान खान ने या हम लोगों ने, जिनसे आप बदला ले रहे हैं, या जिनको आप जो है जुल्म की इंतहा जिन पे हो रही है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये सारे अपनी पाक फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो इमरान खान भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला है, वो कोई गद्दार नहीं है, और ना दूसरों को मैं इल्ज़ाम देता हूँ कि वो फलां गद्दार है, फलां गद्दार है। इन सब चीज़ों को छोड़ें हैं, और आगे बढ़ें इस मुल्क की खातर, इस मुल्क की खातर। क्योंकि ये चंद दिन की सीट है, कोई खुदा न खास्ता और कोई कल को उन्हीं सियासतदानों के साथ कोई और जर्नल मिल जाता है, वो अपनी अना की खातर आपको रास्ते से हटा देता है, तो क्या बनेगा। तो ये ऐसी खिचड़ी पकती रहती है। बादशाहें जो है ना पहले भी दौर में ख़त्म होती रहीं, एक ने उसको मारा, दूसरे ने उसको कत्ल किया, तीसरे ने उसके खिलाफ साजिश की,
تو یہ سازشی جو ہے نا کام چلتا آ رہا ہے، شروع دن سے چلتا آ رہا ہے. ایک نے دوسرے کے خلاف بھڑکایا، دوسرے نے تیسرے کے خلاف بھڑکایا، اور کانا پھوسی سے سارے کام خراب ہوتے ہیں. تو آپ کا ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، نہ آپ کی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی خاص عنایت ہے. الزام لوگ لگا رہے ہیں، وہ رہنے دیں ایک طرف کہ آپ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی یا مریم کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے آئے ہیں، یا آپ کی کمزوری ان کے پاس ہے. ان چیزوں کو پردہ پوش ڈال دیں. کوئی سچائی کسی چیز میں نہیں ہوتی، لوگ افواہ بھی اڑا دیتے ہیں. تو جھکاؤ جس طرف ہو نا، پھر آدمی اس طرف وہ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کا جھکاؤ کیونکہ اس وقت عمران خان کے خلاف ہے، دوسروں کے حق میں ہے، تو یہ زبان زد عام ہے کہ آپ کو اس شخص سے کیا ویر ہے، کیا دشمنی ہے. وہ ایک ملک کے لیے بہترین ہے اور ملک کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ اس کو قتل کر بھی دیں گے، رستے سے ہٹا بھی دیں گے، تو آپ کو کون سا کوئی میڈل رہ گیا جو آپ کو سینے پہ لگے گا، سوائے اس کے کہ قبر میں عذاب صرف آپ نے دینا ہے. وہ کانا پھوسی والے جو کر رہے ہیں، جو آپ کو اس بات پہ اکسلا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، تو کیا وہ تو آپ کے قبر کے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ آپ کو تو اللہ کے لیے جواب دینا پڑے گا. تو آؤ مل کے اس ظلم کو مٹائیں، اپنے اپنے حصہ کی شمع جلائیں. تو اپنے اپنے حصے کی شمع وہ ہوتی ہے جو پازیٹیو جلاتا ہے. یہ نہیں ہوتی کہ وہ پچھلے جنرالوں نے اپنے تجربے کیے اور میں بھی اپنے تجربے کروں، انہوں نے وہ ظلم کیے تو میں بھی اپنے حصے کا ظلم کروں. وہ اپنے حصے کی شمع نہیں، اس کو اپنے حصے کی شمع نہیں جلانا کہتے. اپنے حصے کی شمع ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. وہ مجھے یاد آیا نا کہ ایک دو خاندانوں میں بڑی لڑائی تھی. تو ایک دن جو ایک خاندان نے دوسروں کے جو ہے نا دو جوان بچے وہ قتل کر دیے. تو بڑے خوش تھے وہ خاندان. تو خاندان کے سربراہ نے اپنے بچوں کو بلایا، تو انہوں نے وہ فرمایا کہ لو، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب جو ہے نا تم سکون سے رہو گے اور اپنے حصے کا کام کرتے رہو. یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں نے اپنے خاندان کے دو اور قتل کر دیے ہیں اور اب ہماری طرف وہ نہیں آئیں گے اور اب ہم جو ہے نا وہ من مانی کریں گے. تو ہوا کیا، ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے سردار صاحب، تو دائیں بائیں سے پتہ نہیں کدھر سے گولیاں آئیں اور ان کے بچوں کو اسی وقت قتل کر کے وہ بھاگ گئے. ان کے گارڈ بھی ان کو بچوں کو بچا سکے، گارڈ پیچھے بھاگے، مگر سردار صاحب بچ گئے. اب سردار صاحب کے سوچنے کا وقت تھا کہ جو میں بات کہہ رہا تھا اپنے حصے کا، میں نے وہ کام تو کر دیا. بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو وہ بچے جن کو میں سمجھا رہا تھا وہ چلے گئے. تو یہ ہے کہ ایک وقت آنے سے، برا وقت آنے سے پہلے، برا وقت جو ہے نا وہ بتا کے نہیں آتا. تو موت بھی جو ہے نا وہ بھی بتا کے نہیں آتی، برا وقت بھی بتا کے نہیں آتا. اور جو کچھ کل ہونا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. تو میں جنرل عاصم نشین صاحب مجھ سے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ غصہ تھوک دیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. آپ جو ہے نا اس ملک کے ساتھ جس طرح دوسرے تجربے کر کے چلے گئے اور لوگوں کی نظر میں وہ برے ہیں، اچھا نہیں ہو کہ اگر کوئی جنرل یحییٰ کو کوئی اچھے نظر سے تو نہیں دیکھتا. جنرل یحییٰ کی قبر پہ جا کے لوگ فاتحہ تو نہیں پڑھتے، یا اپنے گھروں میں جنرل یحییٰ کی تصویر لگا کے اس کی پوجا تو نہیں کرتے. تو جو جس نے برا کیا ہے اس کے خلاف لوگوں کی نفرت ہے اور نفرت رہے گی، کیونکہ جس نے بھی ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگ ملک سے پیار کرتے ہیں، لوگ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں. تو کشمیر تو کسی نے بھی فتح نہیں کر لیا، اور نہ آپ فتح کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کر رہے ہیں. آپ تو عمران خان کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے ایک دبا آپ نے لگانا ہے اپنے اوپر. موت تو میری اور اس کی، عمران خان کی یا نواز شریف کی کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں اپنے اوپر دبا ضرور لگانا ہے کہ میں ہی تھا سرگنا اس کام کے لیے، تو مجھے ہی اللہ نے چنا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے. تو آپ کون سا کسی ڈاکو چور کو، غدار کو قتل کر رہے ہیں؟ وہ تو سارے پھر رہے ہیں اور بہت سارے ہیں. تو اگر اس ملک کے اوپر احسان کریں، اگر آپ احسان کر ہی سکتے ہیں، تو یہ تھا اپنے حصے کی شمع جلانے کا وقت کہ آپ کو کر لیں، آپ آ جائیں، آپ معاشرہ لگا لیں کھول کے، اور جو احتساب کا معاملہ ہے وہ حل کریں. پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے کہ کرپشن ختم ہو، احتساب ہو، انصاف سب کا ساتھ ہو، میرٹ پہ کام ہو، اور اس ملک کی تقدیر بدلے اور کشکول کو توڑا جائے. یہی چاہتی ہے نا پاکستانی قوم.
کہ اب آپ اگر کوئی آپ کے اندر صلاحیت ہے تو پھر آپ آئیں میدان میں مارشل لگائیں اور سارے سیاستدانوں کا جو ہے نا احتساب کریں اور کشکول کو توڑیں اور اس ملک کو، اگر آپ کے پاس کوئی بہترین گدڑ سنگھی ہے اس ملک کو چلانے کے لیے تو آپ اپنا جو ہے نا تجربہ اس پہ کریں، اس پہ نہ تجربہ کریں کہ وہ جال شکاری وہ جو کہتے ہیں نا وہ جال پھیلاتا ہے تو بس وہ پرندے پکڑو اور وہ لالا خیر صلاح، تو یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ جال جو بچھا رہے ہیں تو پھر پرانے پرندے آپ پکڑ کے وہ پارلیمنٹ میں لائیں گے تو وہ ان کے اوپر حکومت کریں گے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یا تو آپ کھول کے کھیلیں، آپ آ جائیں مارشل لگائیں، یا پھر آپ معاف کر دیں سب کو اور فری اینڈ فیئر الیکشن اس قوم کو دے دیں، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا اس قوم کے اوپر، اور اس ملک کا کچھ سسٹم بدلیں، اس ملک کو انصاف مہیا کریں، اس ملک کا کشکول توڑیں، یہ ہے کام کرنے والے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ صرف عمران خان سے دشمنی لے کے تو کیا کریں گے آپ؟ تو میں یہی عرض کرنا تھا کہ آپ اس کو جانے دیں، غصہ تھوک دیں، اور اس ملک کی خاطر، میری خاطر نہیں، ملک کی خاطر، اس ملک کے آپ محب وطن ہیں تو اس ملک کی خاطر جو ہے نا وہ یہ کریں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، خدا حافظ۔